بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بدری کی مسافت۔ اب رہا معاملہ ملک بدری کی مسافت کا، تو اس سلسلے میں امام شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ مجرم کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے جہاں اسے بے وطن یا پردیسی ہونے کا احساس ہو، اور اس کی مسافت کم از کم اتنی ہونی چاہیے جتنی مسافت نماز قصر کے لیے ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ مسافت قصر کیا ہے، اس سلسلے میں امام ابن المنذر نے 20 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں جو صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین امت کے ہیں۔ ایک قول کے مطابق احناف کا مسلک یہ ہے کہ 3 مراحل سے کم مسافت میں قصر نہیں۔ حضرت ابن مسعود، عثمان اور خزیمہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی کی روایت ملتی ہے۔ 3 مراحل کے بہتر میل بنتی ہے، جبکہ البحر الرائق میں امام ابو حنیفہ سے قصر کی مسافت 24 فرسنگ آئی ہے، اور 1 فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے، اور البحر الرائق میں ہی امام صاحب سے ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ وہ سفر پیدل یا اونٹ پر 3 دنوں میں طے ہو۔ ان کا استدلال بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہے جس میں 3 دن کی مسافت پر نکلنے کے لیے عورت کو سوائے محرم کی میعاد کے منع کیا ہے۔ باقی تینوں ائمہ اور فقہاء اصحاب الحدیث، ان سب کے نزدیک قصر کی مسافت 2 مرحلے یا 48 یا 30 میل ہے، اور ان کا استدلال نسائی شریف کی حدیث ہے جس میں عورت کو 1 دن اور 1 رات کے سفر پر بلا محرم نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اور بخاری شریف کی ایک ترجمۃ الکتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی 4 برید 48 میل پر روزہ افطار کرنے اور نماز قصر کرنے کے آثار نقل کیے گئے ہیں۔ علماء اہل حدیث، علامہ عبداللہ رحمانی نے المرعی شرح مشکوٰۃ میں اسی 48 میل والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ امام شوکانی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں قصر کی صراحت نہیں ہے، صرف عورت کے اکیلے سفر نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، اور بقول شیخ البانی اس موضوع کی حدیث ضعیف ہے۔ اکثر علماء اہل حدیث کے نزدیک مسافت قصر 9 میل 3 فرسنگ ہے، وہ ان کا استدلال صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے ایک صریح حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ 9 میل کی مسافت پر کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ مسافت قصر کی تعیین کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح اور صریح یہی حدیث ہے۔ عام محققین، معروف محقق علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ ہر وہ مسافت جسے عرف عام یا لغت میں سفر کہا جاتا ہو، اس میں قصر جائز ہے، وہ سفر لمبا ہو یا چھوٹا۔ امام ابن قدامہ و علامہ ابن قیم اور بے شمار محققین عہد قدیم و جدید نے یہی رائے اختیار کی ہے، اور ان کا استدلال سورہ نساء کی آیات 101 سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق سفر میں قصر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ غرض اس سلسلہ میں قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ان اقوال میں سے اپنی صوابدید کے مطابق جسے راجح سمجھے اس کے مطابق فیصلہ کر دے۔ قاضی کا اختیار، یہ بات پیش نظر رہے کہ اس مسافت قصر سے زیادہ مسافت میں امام و حاکم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کتنی زیادہ اختیار کرتا ہے، اور اس اختیار کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابن شہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بصرہ اور خیبر کی طرف لوگوں کو ملک بدر کیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ مسافت کی کمی بیشی میں حاکم و قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ مسافت قصر کے بعد کسی قریبی شہر کی طرف بھجوا دے، جیسے خیبر ہے، یا پھر کسی دور کے شہر کی طرف نکلوا دے، جیسے مدینہ طیبہ سے بصرہ عراق ہے۔
تغریب کا معنی۔ اس اثر سے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عربی لفظ تغریب یا نفی کا معنی مسافت کے حساب سے اور جغرافیائی حدود طے ہو جانے کے بعد کبھی ملک بدر کرنا ہوگا تو کبھی شہر بدر کرنا۔ جیسے مدینہ شریف سے خیبر کی طرف نکالا جائے تو یہ ملک بدر نہیں ہوگا کیونکہ خیبر بھی سعودی عرب میں ہی ہے، اور اگر کسی کو بصرہ بھیجا جائے تو یہ ملک بدر کرنا ہوگا۔ غرض قاضی جرم کی نوعیت دیکھ کر جیسا بھی فیصلہ صادر کرے اور جس علاقے میں بھیجے اسی حساب اسے ملک بدر یا شہر بدر کیا جائے گا، اور اصل غرض گھر سے بے گھر کرنا ہے جو دونوں صورتوں میں موجود ہے۔